الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم الصلاۃ والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلی آلہ وصحبہ الذین قاموا بنصرۃ الدین الکبیر اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیہا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَٰکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِیُّ دروشی پاک الاسلام کی بات ارشاد باری تعالیٰ ہے اپنی توجہات کرو اپنا مرکز دل و نگاہ صرف ایک دین حنیف کو بنا لو اور وہ دین حنیف کیا ہے؟ اے بندے وہ تیری فطرت ہے جس پر تیرے اللہ نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو اس راستہ کو چھوڑ کر جہالت کے راستوں پہ چل پڑتے ہیں۔ برادران اسلام، میرے محترم بھائی حضرت علامہ محمد خان چشتی صاحب بہت سے واقعات سنا رہے تھے۔ کچھ مجھے بھی اپنے بچپنے میں حضرت کی بابا جی کی شفقتیں اور محبتیں خوب حصول کرنے کا موقع ملا تھا بچپنا، لیکن بہت ہی محبتیں ملی۔ ابا جی کی تو عقیدت تھی، لیکن شاید میرے دادا جی نے جو آپ سے پیار کیا تھا ان سے کئی گنا مجھے لوٹایا۔ اگر آپ کی حیات مبارکہ کا مشاہدہ کیا جائے، مطالعہ کیا جائے، تو پنجہ سے لے کر سلوئی اور سلوئی سے لے کر چوسا تک مکمل اس آیت کریمہ کا مصداق رہی کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ، ہر جانب سے رخ موڑ کر۔ وہ ابا جی کا ایک نعتیہ شعر تھا کہ کوئی لے کے لالوں کو ہر بڑا لی کسی نے تیغے سے دم اٹھا، کوئی لے کے لالوں کو ہر بڑا لی کسی نے تیغے سے دم اٹھا، میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا، نہ یہاں کیا نہ وہاں کیا۔ اور دل اقدس اس کا غلام ہے کہ جو دل بروں کا امام ہے، کسی نازلی کے لباس میں جسے میں نے کیا۔ یہ زیست ایک فریب مسلسل ہے اے ضرور، یہ زیست ایک فریب مسلسل ہے اے ضرور، حق کے ہر ایک قدم پہ دام حوث ہے بچھا ہوا، ہر ایک قدم پہ وہ دور کہ جب اپنے مریدوں کو انگریز کی فوج میں بھرتی
وہ دور جب انگریز کو العلم ثابت کر کے ترکوں کے خلاف جنگ کو جائز قرار دینے والا فتویٰ شائع کر کے حکومتی مراعات حاصل کرنے کا دور تھا. اس دور میں حضور بابا جی صاحب نے پنجہ سے لے کر سدوئی اور سدوئی سے لے کر چور سیدم شاہ تک ایک ہی کام کیا کہ فاقے وجہ کر لیتے ہیں. کسی جانب نگاہ اٹھنے ہی نہ, کسی جانب توجہ ہونے ہی نہ پائی. توجہ تھی تو صرف اس جانب کہ کس راہ پر چل کر میرا مالک خوش ہوگا, کس راہ پر چل کر میرے مالک کا محبوب خوش ہوگا, اور کس راہ پر چل کے میرے مالک کے محبوب کے غلام خوش ہوگا, میرے پیر و مرشد خوش ہوں گے. اسی راہ پر اور ہم عزیزوں کے لیے, خادموں کے لیے یہ راستہ مزین کر کے ہے کہ خبردار خبردار, ایک ہی تمہارا الہ ہے, اسی کے آگے تم نے سجدہ کرنا ہے. ایک ہی تمہارا الہ ہے, اسی کی تم نے بندگی کرنی ہے, اور ایک ہی تمہارا آقا و مولا ہے جس کی اطاعت کرتے ہوئے اور جس کی سنت کا تتبع کرتے ہوئے تم نے اس کو راضی کرنا ہے. یاد رکھیں دوستو, ہم وہ کلمات جو دہرا کر تصدیق قلبی کر کے ان کی ہم مومن اور مسلم بنتے ہیں, وہ ہے لا الہ الا اللہ. کیا ہے لا الہ الا اللہ؟ ان کی حید ترکیبی اس پر اگر غور کیا جائے تو الا اللہ بعد میں ہے, لا الہ پہلے ہے. اگر صرف اللہ کو ماننا ہوتا تو ابو جہل بھی انکار نہ کرتا, تو اس کو معلوم تھا کہ اللہ ہے. وہ بھی جب اپنے دوست کو کہتے ہیں کہ یار تیرے فوجیوں کی ضرورت نہیں ہے, آج میرے پاس عرب کے وہ آزمودہ کار سپاہی ہیں کہ سارا عرب میرے سامنے آ جائے, میں جنگ جیت جاؤں گا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ اس کے ساتھ ہے. اگر اس دعوے میں وہ سچا ہے تو پھر اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ سارے عرب کی فوجیں میرے ساتھ مل جائیں, میں پھر بھی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. صرف اللہ کو ماننا ہوتا تو وہ بھی کچھ نہ کہتے جب 360 کو کود رہے تھے. کون سے اختلاف کہاں سے ہوا, ناراضگی کہاں سے ہوئی, عداوت اور دشمنی کہاں سے بنی جب آپ نے کہا اے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ, کوئی الہ نہیں ہے, کوئی ذات منعقدہ نہیں ہے مگر اللہ کی ذات ہے ایک. یعنی پہلے نفی ہے کہ جب مجھے میرے والد گرامی نے تربیت فرماتے ہوئے, ہماری بچپن سے ہی ماحول ایسا ہوتا ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت شروع ہو جاتی ہے. تو تعلیم و تربیت کے دوران میرے والد گرامی نے جو میری رہنمائی فرمائی تھی کہ بیٹا کثرت سے لا الہ کا ذکر کیا کرو, اور جب لا کے ساتھ نفی کیا کرو تو پھر یہ نفی کیا کرو کہ حضور صاحب کو تشریف فرمایا کرتے تھے کہ عشق کا مقصود اور عقل کا مقصود ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. عقل جب کہتا ہے تو وہ صرف کہتا ہے کہ
لا معبود الا اللہ، لیکن جب عشق کہتا ہے تو وہ کہتا ہے لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ تو جب لا الہ کا ذکر کیا کرو تو ہر غیر کی محبت کو دل سے نکال دیا کرو، ہر غیر کی، دنیا کی کسی چیز کی محبت تم پر غالب نہ آئے، کسی کی عقیدت تم پر غالب نہ آئے، کسی کی اطاعت تم پر غالب نہ آئے۔ غالب ہو تو صرف اللہ کی اطاعت، غالب ہو اللہ کی محبت، غالب ہو اللہ کی خوشنودی، اور اللہ کی خوشنودی کس کے ذریعے؟ اس کے محبوب رسول کے ذریعے۔ وہ اعمال، وہ قائد، وہ نظریات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے، یہی سبق تھا تمام انبیاء کرام دہراتے رہے۔ وَإِلَىٰ أَخَىٰ عَادٍ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَإِلَىٰ أَخَىٰ صَالِحٍ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس، اے اولاد آدم، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اعلان کر دو، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، فلاح پا جاؤ گے۔ اور جب تک یہ مسلک حق شناس لوگوں کے ہاتھ میں یہی واز دہرایا جاتا رہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ، پھر تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، چلتے چلتے یہ سلسلہ سیال شریف، گولڈا شریف اور پھر سلوئی شریف میں آ کے پہنچا۔ ایک بھی ان میں سے ایسا نہیں تھا جس نے اپنی ذات کی جانب کسی کو دعوت دی۔ سب نے کس جانب بلایا؟ اللہ اور اس کے رسول کی جانب بلایا، اللہ اور اس کے رسول کی جانب بلایا۔ جب نہ حقیقت شناس لوگوں کے ہاتھ میں ان کی ڈوریں آ گئی اور جاہلوں کے آگے جو کچھ چڑھا، شعر بنانے کے لیے ایک لکھا ہوا تھا کسی نے کہ بچ نماز اندر ٹوپی عین حرام، تو شعر بنا رہا تھا نا، ٹوپی عین حرام، کہ نماز میں ٹوپی پہننا حرام ہے۔ نیچے حاشیے میں لکھتا ہے کہ یہ میں نے قافیہ ردیف کے لیے کیا، فتوے کے لحاظ سے حرام نہیں ہے، شریعت میں حرام نہیں، یہ میں نے اس طرح کی جو حالات کی شاعری۔ میں تو نعت خوان حضرات کو کہتا ہوں کہ جو نعت پڑھنی وہ پہلے مجھے سنا لیا، ہماری محفل میں جو نعت خوان نعت پڑھنی ہو، یہ کردار پڑھ رہے تھے کہ لباس آدمی میں ہم نے خدا کو دیکھ داؤد اللہ، یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے، یہ تو مجوسیوں کا عقیدہ ہے جن کو کہیں آگ کے اندر خدا نظر آ رہا ہے، کسی کو کالی دیوی اور کالی ماتا کے اندر خدا نظر آ رہا ہے۔ ہمیں تو خدا محمد مصطفیٰ کے سنت مطہرہ کے اندر نظر آتا ہے، ہمیں بھی نظر آتا ہے لیکن سنت مطہرہ کے اندر نظر آتا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اندر نظر آتا ہے، لباس آدمی میں نہیں۔ آدمی تو اس کی ادنا سی مخلوق ہے، تخلیق ہے، تخلیق کے اندر ہاں اس کی قدرت نظر آ سکتی ہے، تخلیق کے اندر اس کی قدرت۔ وہ کہتے ہیں نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کئی لوگوں نے اچھے اچھے صوفیانی میں اس کو کیا سے کیا بنا دیا۔ میں نے سمجھا تو غور کیا، اس نتیجے میں پہنچا کہ من عرف نفسہ، جس نے اپنی اصل حیثیت کو پہچانا، وہ حیثیت کیا؟ خلیفۃ اللہ فی الارض، فقد عرف ربہ، کہ اس پہچانتا ہے کہ خلیفہ کا یہ عالم ہے، ایک نیابت کی مسلک کا وارث جو بننا ہے اس کا یہ عالم ہے، تو جو اصل ہے اس کا کیا عالم ہوگا، اس کے قوت و اختیار کا کیا عالم ہوگا، اس
کچھ پیش کیا کریں کہ اس کو پہلے یہ کیا ہے آج کل بہت شاعری جس کے حاکم وغیرہ یہ جو حلا ہیں اور رافضیت سے متاثر لوگ ہیں یہ ان کی شاعریوں کو ادھر آ کے نہ پڑھا کریں یہ رافضیت سے متاثر یہ جو آج بڑے بڑے پیر بھی بنے ہوئے ہیں یہ اہل سنت کا روپ دھار کے باطنی جو فرقے ہیں ان کے عقائد کو ترویج دینے والے ہیں ہمارے مشائخ اور جتنے بھی ان میں ایک بھی اچھے اعمال والا کردار والا تاریخ میں آپ کو نظر نہیں آئے گا ادھر تو تاریخ میں ایک لائن لگی ہوئی ہے نا جنید بغدادی ابو بکر شبلی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری حضرت معین الدین چشتی اجمیری حضرت مجدد الافسانی بہاؤالدین عثمان امیر فلان حضرت اپنا عبید اللہ احرار ایک لائن لگی ہوئی ہے ہزارہ لاکھوں اولیاء کرام کی وہ سب اس عقیدے پر قائم رہے کہ اللہ اللہ ہے بندہ بندہ ہے بندوں میں سب سے اعلیٰ افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے بندگی میں اور بعد الانبیاء اگر افضل البشر ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ تو مولانا ایک حدیث وغیرہ ان سے ہے نا قرآن میں جو بھی تو اولو الفضل منکم وسعت ہے وہ ابو بکر صدیق نے کہا اس کو بھی اپنے عقل سے اگر تاریخ کو دیکھیں تو تمام صحابہ کرام نے بیعت کی تھی یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج اس کی ضرورت ہے بہت زیادہ زبانیں کھل گئی ہیں بے لگام ہو گئی بڑے مشائخ کہلانے والوں کی بڑے علمی درگاہوں کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کی زبانیں کھل گئی بے لگام ہو گئی ہیں کوئی باطنی خلافت بنا رہا ہے کیا کیا خلافت بنا رہی باطنی کوئی چیزیں وہ تو باطنیوں کی بھی ہے نا ہمارے لیے تو نہیں ہمارے لیے سب ظاہر کے لیے حضرت دادا صاحب فرماتے ہیں باطل کا دعویٰ کرنے والا اگر ظاہر درست نہیں تو باطل کا دعویٰ زلت کا ہے الہاد ہے اور ظاہر کی درستی باطل کے بغیر ریا ہے اور باطل کی درستی کا دعویٰ ظاہر کے بغیر الہاد اور زلت کا ہے تمام صحابہ کرام نے بیعت لی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اسلام کی دین کی اور بیعت کیا تھی اے رسول میں اللہ اور تیرے حکم کی اطاعت کروں گا اللہ اور تیرے حکم کی اطاعت کروں گا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال کے مبارک اطاعت کی مسند پہ کون بیٹھا سب نے پھر کس کی بیعت کی پھر ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد کون بیٹھا سب نے اس کی بیعت کی پھر ان کی شہادت کے بعد کون بیٹھا سب نے ان کی بیعت کی پھر علی کرم سب نے ان کی بیعت کی اب مجھے بتائیں کہ وہ شخص افضل ہے جس نے صرف اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور ید اللہ فوق ایدیہم ہو گیا یا وہ جس نے 1 2 3 4 5 غیر رسولوں کے ہاتھ میں بھی اطاعت کا ہاتھ دیا واحد ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور پھر ان الذین یبایعونک انما یبایعون ید اللہ فوق ایدیہم ہو گیا عمر فاروق نے ایک غیر رسول کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دیا رسول اللہ کے ہاتھ میں بھی اطاعت کا ہاتھ دیا اور ایک غیر رسول عثمان غنی نے 2 غیر رسولوں کے ہاتھ میں اطاعت کا ہاتھ دیا اطاعت کا پیمان کیا تھا کہ جہاں تو کہے گا بیٹھ جاؤ ہم بیٹھ جائیں گے تو کہے گا کھڑے ہو جاؤ ہم کھڑے ہو جائیں گے تو کہے گا چڑھ دوڑو ہم چڑھ دوڑیں گے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کریں گے تو آج یہ فتنے ہمارے اہل سنت کے روپ میں کچھ لوگ بڑھا رہے ہیں ہم پر فرض ہے اہل حق پر شاہ شریف کے مریدوں پر میں شاہ شریف کو ان کے ساتھ یہ عقیدت ہے کہ وہ دین کی غیرت رکھنے والے ہیں
جب ترکوں کے خلاف انگریز کی جنگ جاری تھی نا، تو صرف واحد ایک ہی ہے سجادہ نشین سیاسی والے جنہوں نے ان کے خلاف فتویٰ دیا تھا کہ اب ان کے خلفاء نے سب نے دستخط کیے تھے نا، لیکن نمائندگی کرنے والے وہ تھے۔ اور قریشی سے میرے دادا اور نانا نے، میرے دادا جی کو 50 مربع زمین اور نواب صاحب کا خطاب آخر ہوا تھا، لیکن قبول نہیں کیا تھا۔ اور حضرت ضیاء الدین سیالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس غالباً عمر ٹیوانا گیا تھا، انہوں نے کہا جی میں عمر ٹیوانا عرض کر رہا، آپ نے فرمایا میں نے اللہ کا ذاتی اور 99 صفاتی نام دیکھے، کمی بھی عمر ٹیوانا نظر نہیں آتا۔ تو مرید ہے یا میں مرید ہوں؟ تو نے میری اطاعت کر لیا یا میں نے تیری بات ماننی ہے؟ ہمارے مرشدین جو تھے ہمیں سبق سکھانے والے، ہمیں حق کی راہوں کا راہی بنانے والے، وہ اہل اللہ تھے، اور ان کی باقیات الصالحات میں میرے بابا جی حضرت سروئی والے تھے۔ حضرت نے کافی باقیات سنائے، کچھ میں نے بھی اپنے والد گرامی سے سنے ہیں کہ ہر مقام پر پورے راجوں کے ساری معاشرے سے ٹکرا جاتے، کھڑے ہو جاتے اکیلے، اور ایسے بازو بڑھاپے میں 90 سال کی عمر بازو ایسے کر لیتے، آؤ سامنے۔ یہ کیا قوت تھی؟ پنجاب سے آیا ہوا ایک شخص پورا ہے، یہاں کوئی برادری نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، وہ کون سی طاقت اور کون سی قوت تھی جو ان کو بڑے بڑے گھرانوں کے سامنے کھڑا کر دیتی تھی؟ صرف ایک ہی بات تھی، وہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت تھی۔ اور جس دن میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بچ جاتی ہے، اور جس دن میں اللہ اور اس کے رسول کا خوف قائم ہو جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ڈرا نہیں سکتی، اور دنیا کی کوئی لعنت اسے للچا نہیں سکتی۔ آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم آتے ہیں یہاں اس پر صرف اس لیے نہیں کہ نعت سن کر سر دھرائیں، قوالی سن کر واہ واہ کریں، تقریریں سن کر داد دیتے رہیں اور پھر واپس چلے جائیں۔ نہیں، یہاں سے ہم نے اپنے دامن کو بھر کے جانا ہے، اپنے دامن کو بھر کے جانا ہے، یہاں سے سبق سیکھ کے جانا ہوتا ہے۔ اور وہ سبق کیا ہے؟ آپ کی دعوت کیا تھی؟ قرآن کی دعوت تھی۔ آپ کی دعوت کیا تھی؟ سنت مصطفیٰ علیہ السلام کی تقریب کی دعوت تھی۔ ہم سب عہد کرتے ہیں کہ اے بابا جی، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، آپ نے ہماری خدمت فرمائی، ہمیں دین سکھایا، ہماری روح کی اجڑی کھیتوں کو آباد فرمایا۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو آبادی آپ نے ہمیں دی، جو شادابی دی، ہم پورے معاشرہ کو اس کی برکتوں سے سرفراز کرنے میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ آمین۔ اور میری آپ سے دعا ہے کہ آپ دعا کریں، میں کون دعا کرنے والا کہ میرے بابا جی کی نشانیاں ہیں، شبلی صاحب، ظفر صاحب، یہ میرے بابا جی کی حضرت کی نشانیاں، میری پھوپھیوں کے بیٹے ہیں یہ حافظ صاحب۔ میں بچپن میں آتا تھا پھوپھی صاحبہ، ادھر بھی چورکی بھی جاتے تھے، تب خوش ہو جاتے، اس دفعہ پھوپھیوں نے آنا ہے، اس دفعہ 2 پھوپھیوں نے آنا ہے، اس دفعہ 1 پھوپھی نے آنا ہے چورکی۔ تو ابا جی بھی گھر میں الرٹ کر دیتے تھے، اور چچا جی اجے بلی شاہ صاحب، سب گھر والے ہمارے الرٹ ہو جاتے تھے ہماری پھوپھیوں۔ اللہ تعالیٰ نے کو زندگی دے، رونقیں دے، اور میرے شبلی صاحب کے بیٹے میرے محترم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ترقیاں دے، دین و دنیا کی ترقی مل جاتی ہے۔ قبلہ حضور نے سب کو حافظ بنایا جی، اپنے بھتیجے تھے، بھتیجوں کو، نواسوں کو، سب کو حافظ بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے دین تو آنا ہی تھا نا، دنیا میں بھی کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے بڑے سے بڑا جو ان کے جو ہے وہ قدموں میں نہ آیا ہو، ان کو نہ ملا ہو۔ یعنی دین بھی مل جاتا ہے اور دنیا بھی مل جاتی ہے، لیکن چلنا پڑتا ہے اللہ کے دین کے لیے۔ جو میرے بابا جی نے اس راہ پہ قدم رکھا، ہجرت فرمائی، اللہ کو مانا، اس کی راہ میں ہجرت فرمائی، اور پھر دین اس کے پھیلانے میں جد و جہد کی، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا
اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقی مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا